خدا کی محفل۔ خدا کی طرف بلانے والے نے ارد گرد نظر کی، اپنی تنہائی کو دیکھا اور پھر خدا سے کہا، یہاں کسی کو تیری ضرورت نہیں، یہاں لوگوں کو اپنی مشکلات کے حل کے لیے وظیفے چاہیے، سیاسی تحریکیں برپا کرنے والے لیڈر چاہیے، قوم پرستانہ جذبات بھڑکا کر غیر مسلموں کے خلاف نفرت پیدا کرنے والے مقرر چاہیے، چند ظاہری اعمال کی بنیاد پر جنت دلانے والے اہل علم چاہیے، تیری طرف بلانے والے، ربانی انسان بنانے والے، جس طرح پہلے تنہا تھے آج بھی تنہا ہیں، یہاں کوئی ان کا ہم نفس نہیں، یہاں کوئی ان کا ہم سخن نہیں، یہاں کے لوگوں کے لیے دنیا اور اس کے مسائل اہم ہیں، وہ انہی کے لیے روتے اور انہی کے لیے ہنستے ہیں، شادی بیاہ، تنگ دستی، بیماری، اولاد اور روزگار، گھر اور خاندان، یہی لوگوں کی جنت اور یہی لوگوں کی جہنم ہے۔ تیری جنت کے لیے تڑپنے والا کوئی نہیں، تیری جہنم کے خوف میں لرزنے والا کوئی نہیں، لوگوں کی مجلسوں میں، ان کی باتوں میں تیری فردوس اور تیری سعیر ناقابل تذکرہ ہیں۔ مالک، جس طرح تو کافروں میں تنہا تھا، آج مسلمانوں کی بھیڑ میں بھی تنہا ہے، کوئی نہیں جو تیرے شوق میں روئے، جو تیرے خوف میں لرزے، کوئی نہیں جو تیری جنت کے لیے زندگی کی ہر آزمائش پر صبر کرے، کوئی نہیں جو تیری امید پر خواہشات، مفادات اور تعصبات کی دیواروں سے ٹکرا جائے۔ ہاں، تیرے نام پر دھوم مچانے والے، تیرے دین سے دنیا کمانے والے بہت ہیں۔ کیا اسی فصل کے لیے تو نے یہ کھیتی اگائی تھی؟ پکارنے والا جب پکار چکا تو اس نے ارد گرد نظر کی اور دیکھا کہ وہ خدا کی دنیا میں کھڑا ہے۔ یہ وہ محفل ہے جہاں کائنات کا ذرہ ذرہ پروردگار کی تسبیح کر رہا ہے، کتاب زندگی کے ہر ورق اور صفحہ ہستی کی ہر سطر پر خدائے ذوالجلال کی حمد لکھی جا رہی ہے، وقت کے ہر لمحے میں رب کائنات کی کبریائی کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ اس محفل کی رونق دیکھ کر وہ اپنی تنہائی کا غم بھول گیا، اسے معلوم تھا کہ یہی وہ محفل ہے جو کل فردوس کی ابدی بادشاہی میں بدل جائے گی، مگر اس روز اس بادشاہی میں صرف وہی داخل ہوگا جو آج ہی اس محفل میں شامل ہو گیا، آج ہی تنہا ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر لوگ نہیں آتے تو کیا ہوا، میں نے تو اس راز کو پا لیا ہے، کیوں نہ جینے کے لیے اسی محفل کا انتخاب کر لیا جائے۔ اس نے قدم اٹھائے اور پھر تیزی سے انسانوں کی دنیا سے نکل کر خدا کی محفل میں داخل ہو گیا، اس بات سے بے پرواہ کہ کون اس کے پیچھے آ رہا ہے اور کون نہیں، مگر وہ اس سے بے خبر رہا کہ وہ تنہا نہیں، بہت سے لوگ اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ معذوری۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی میں جب کبھی سخت بیمار ہوتا ہے تو وہ ایک نوعیت کی عارضی اور جزوی معذوری کے مرحلے سے گزرتا ہے۔ اس مرحلے میں ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مستقل اور مکمل معذوری کے ساتھ زندگی گزارنا کس قدر مشکل کام ہے۔ معذور کی مصیبت کو سمجھنے کا ایک اور ذریعہ کسی معذور شخص کو قریب سے دیکھنا اور اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہے۔ اس کے بعد ہی ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں معذوری سے بڑی مصیبت کم ہی ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی معذور نہیں ہونا چاہتا، مگر پھر بھی لوگ معذور ہو جاتے ہیں۔ معذوری سے متعلق ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی حالیہ رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں جزوی طور پر معذور ہو جانے والوں کی شرح 15%، جبکہ مکمل طور پر معذور لوگوں کی شرح 2-4% ہے۔ یہ معذور لوگ سخت ترین حالات میں زندگی گزار کر رخصت ہو جاتے ہیں، تاہم کل قیامت کے دن جب یہ معذور لوگ اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو ان کی معذوری قیامت کے دن ان کے لیے ایک عذر بن جائے گی۔ مالک دو جہاں ان کے ساتھ بہت نرمی اور درگزر کا معاملہ کر کے ان کے حق میں اپنی رحمت کا فیصلہ کر کے اپنے فضل سے نوازیں گے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنا کر صحت مند لوگوں کو یہ پیغام دیا تھا کہ وہ کس درجے کی عافیت اور آسانی میں زندہ ہیں۔ دوسری طرف ہمارے جیسے صحت مند اور صحیح اور سالم لوگ جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو ان کے پاس کوئی عذر نہ ہوگا۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتنی شکر گزاری کی، اس کی کتنی بندگی کی، اپنے اعضاء کو اس کی نافرمانی سے کتنا روکا، ہاتھ پاؤں گویائی اور بصارت، صحت اور عافیت کو بندوں کی مدد میں کتنا لگایا، نصرت دین کا کیا کام کیا۔ اس روز بہت سے صحت مند یہ خواہش کریں گے کہ کاش وہ معذور پیدا ہوتے، کاش وہ معذور ہی مر جاتے۔ سراب اور سچائی۔ اگر آپ ایک ارب پتی بزنس مین کے ہاں پیدا ہوتے یا آپ کے والد اس ملک کے وزیر اعظم ہوتے تو آپ کے محسوسات کیا ہوتے؟ عید کی ملاقات میں عارف سے جب کسی نصیحت کے بارے میں کہا گیا تو انہوں نے حاضرین کے سامنے ایک سوال رکھ دیا۔ ایک ساتھ کئی آوازیں بلند ہوئیں، زندگی بدل جاتی، بہت اچھا لگتا، کوئی مشکل نہ رہتی۔ اس طرح کے کئی جملے سننے کے بعد عارف نے کہا، وزیر اعظم بہت معمولی ہستی ہوتا ہے، لوگ جب چاہیں اس کی حکمرانی چھین لیں، اس کے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے، اس کا اقتدار کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ یہی معاملہ بزنس مین کا ہے، جو دیوالیہ ہو سکتا ہے، اس کا کاروبار تباہ ہو سکتا ہے۔ عارف لمحے بھر کے توقف کے بعد گویا ہوئے، اس لیے ان کی اولاد نہ ہونے پر افسوس نہ کریں، خوشی اس پر منائیں کہ آپ کو اللہ نے اپنے بندے کے طور پر پیدا کر دیا ہے، خوشی اس پر منائیں کہ اس نے آپ کو جنت کا راستہ دکھا دیا ہے۔ اس راستے پر چل کر بہت جلد ساری دنیا کا اقتدار آپ کے قدموں میں ہوگا، ساری دنیا کے سونے چاندی سے زیادہ دولت آپ کے پاس ہوگی، ہر نعمت اور کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ عارف کی بات ابھی جاری تھی کہ مجلس میں نئے آنے والے ایک فلسفی بول پڑے، مذہب کا سراب۔ عارف نے مسکرا کر انہیں دیکھا اور کہا، ہماری آنکھ کے سامنے ایک بچہ عدم سے وجود میں آتا ہے، اس کی ماں کا خون معجزانہ طور پر اس کے لیے دودھ بن جاتا ہے، یہ تو سراب نہیں۔ جب پیٹ کی قبر سے زندگی نے جنم لیا تو یہ ایک معجزہ ہو گیا، جب زمین کی قبر سے زندگی دوبارہ پھوٹے گی تو وہ معجزہ بھی ہو جائے گا۔ خدا سراب نہیں، سچائی ہے، اس کے فیض نے اس قاتل کائنات میں زمین کی یہ جنت بنا دی ہے، عنقریب اس کا فیض ختم نہ ہونے والی جنت بنائے گا، مگر یہ جنت بندوں کو ملے گی، مجرموں کو نہیں۔ عارف خاموش ہو گئے۔ اب لوگوں کے سوچنے کا وقت تھا کہ وہ بندے ہیں یا مجرم۔ لغویات۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اہل ایمان کی یہ صفت بیان ہوئی ہے کہ وہ لغویات سے بچتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ لغویات اصلاً گناہ کے کام نہیں ہوتے، بلکہ یہ وہ پست رویے ہوتے ہیں جو اعلیٰ شرف انسانی کو مجروح کرتے ہیں، یا پھر وہ لا یعنی اور بے مقصد اعمال ہوتے ہیں جن سے انسان کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محدود وقت دے کر ایک اعلیٰ مقصد کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے۔ 60-70 برس کی اس مختصر زندگی میں انسان کے سامنے ایک اعلیٰ مقصد رکھا گیا ہے کہ وہ خواہشات اور جذبات پر قابو پا کر اعلیٰ اخلاقی رویہ اختیار کرے، جس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ باقی رہنے والی جنت کا حقدار قرار پائے گا۔ بدقسمتی سے آج کے انسان کے سامنے یہ مقصد باقی نہیں رہا، بلکہ وہ اپنی زندگی کی سب سے قیمتی متاع یعنی اپنے وقت کو لغویات میں بے دریغ ضائع کرتا ہے۔ زمانہ قدیم میں ان لغویات کی ایک شکل گھروں، بازاروں اور چوراہوں پر بے معنی گفتگو کا کیا جانا تھا، اور دور جدید میں موبائل پر بے مقصد گفتگو، بلا ضرورت میسیجز کا تبادلہ اور انٹرنیٹ پر بلا ضرورت چیٹنگ اور سرفنگ اس کی نمایاں مثالیں ہیں۔
خاص کر نوجوان طبقہ اپنی بہترین صلاحیتوں، سیکھنے کے قیمتی اوقات اور والدین کی خون پسینے کی کمائی کو ان لغو چیزوں پر بے دریغ ضائع کرتا ہے۔ انہی لغویات کی ایک شکل ٹیلی ویژن کے اکثر وہ پروگرام ہوتے ہیں جن میں تفریح کا عنصر بہت کم اور لغو باتوں، بے مقصد داستانوں اور وقت کے ضیاع کے علاوہ گناہ کی مختلف شکلوں کی کثرت ہوا کرتی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں زندگی کے محدود لمحے دیے گئے ہیں اور ہر لمحہ صرف ایک بار ملتا ہے۔ اس لیے ہر لمحے کو یہ سوچ سمجھ کر خرچ کرنا چاہیے کہ اگر یہ گناہ و نافرمانی کے کاموں میں استعمال نہیں ہوا تو لغویات میں بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ قصر الزہرہ۔ عبد الرحمن ثالث اسپین کا ایک عظیم حکمران تھا۔ وہ 300 ہجری میں اس وقت اقتدار میں آیا جب اسپین کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر یورپ کی مسیحی طاقتوں کا نوالا بننے والی تھی، مگر نصف صدی کے اس کے اقتدار کے بعد 350 ہجری میں جب اس کا انتقال ہوا تو اسپین پورے یورپ سے زیادہ طاقتور اور دنیا کی خوشحال ترین ریاست بن چکی تھی، اور یہاں مسلم اقتدار مزید 500 برس قائم رہا۔ عبد الرحمن کے عہد میں اسپین عظمت اور ترقی کے جس مقام پر پہنچا، اس کا ایک اظہار وہ محل ہے جو اس نے اپنی بیوی زہرا کے لیے قرطبہ کے نزدیک بنوایا۔ یہ محل، جس کا نام قصر الزہرہ تھا، 12 مربع میل کے رقبے پر پھیلا ایک شہر جتنا وسیع تھا۔ اس میں 15,000 بلند اور شاندار دروازے تھے۔ اس کی تعمیر کے لیے دنیا بھر سے اعلیٰ تعمیری سامان منگوایا گیا اور بے دریغ سونا چاندی، ہیرے جواہرات اور انتہائی شفاف سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا تھا۔ 10,000 معماروں نے دن رات کام کر کے اس محل کو 25 برس میں مکمل کیا۔ اس کے تعمیری حسن، صناعی اور دلکشی کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے تھے، اور اپنے زمانے میں اس سے زیادہ بہتر تعمیر دنیا میں موجود نہ تھی۔ مگر اتفاق کی بات ہے کہ یہ محل جس برس مکمل ہوا، اسی سال عبد الرحمن کا انتقال ہو گیا۔ اس کی بیوی بھی نہ رہی، اور جب مسیحیوں نے قرطبہ پر قبضہ کیا تو قصر الزہرہ کا نام و نشان مٹا دیا۔ خدا نے یہ دنیا انسانوں کے امتحان کے لیے بنائی ہے۔ اس دنیا میں ایک طرف یہ مواقع ہیں کہ ایک تنہا انسان تاریخ کا دھارا موڑ دے اور قصر الزہرہ جیسا محل بنا ڈالے، دوسری طرف یہاں موت اور گردش زمانہ کی وہ رکاوٹیں ہیں جو انسان کے ہر کارنامے کو کھا جاتی ہیں۔ یہ صرف آخرت کی دنیا ہے جہاں کی بادشاہی میں عظمت اور ابدیت ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں۔ یہ دنیا اصل میں اس آنے والی بادشاہی کو حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ جس شخص نے ایمان، صبر اور عمل صالح کی مدد سے اس موقع کا فائدہ اٹھایا، اصل میں وہی آزمائش کی یہ بازی جیت گیا۔ باقی لوگوں کے حصے میں سوائے خسارے کے کچھ نہیں آتا۔ پٹا ہوا مہرا۔ ایک صاحب اپنی فیملی کے ہمراہ والد صاحب کے ساتھ رہتے تھے، اور والد صاحب ہی ان کا خرچہ اٹھاتے تھے۔ ان کے اپنے والد صاحب سے کچھ اختلافات ہو گئے۔ والد صاحب نے اس پر ناراض ہو کر ان کو گھر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ انہوں نے اس کے جواب میں ادب سے عرض کر دیا کہ ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ انسانوں کی کہانی میں ایسے کئی موڑ آتے ہیں جن کا مشاہدہ دن رات اس معاشرے میں کیا جا سکتا ہے، تاہم باپ اور بیٹے کی یہ کہانی بعض اوقات اللہ اور بندے کی کہانی بھی بن جاتی ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب زندگی میں بندہ اپنے رب سے کچھ مانگتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی دعا اور فریاد کا کوئی جواب نہیں آتا، بلکہ بارہا انسان کو نقصان اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے میں کچھ لوگ اللہ سے مایوس اور بد دل ہو جاتے ہیں، انہیں رب سے شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ غیر اللہ کے در پر جا پڑتے ہیں اور انہی سے حاجت روائی کی درخواست کرتے ہیں۔
تاہم بندوں کی ایک قسم اور بھی ہوتی ہے، وہ رب کو پکارتے ہیں اور جب جواب نہ ملے تو ناراض ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں آپ نے جو کرنا ہے کر لیجئے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ یہ الفاظ ایک ایسے انسان کے منہ سے نکلتے ہیں جو پٹے ہوئے مہرے کی طرح ہوتا ہے، جو اپنی شکست کی آواز آپ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا، آسمان سے فرشتے نہیں اترتے، زمین پر بھونچال نہیں آتا، پٹا ہوا مہرہ در مالک پر پڑا رہتا ہے۔ جو سننے والا ہے وہ سب دیکھتا ہے مگر خاموش رہتا ہے، اس کے ہاں سے کوئی جواب نہیں آتا۔ حاملین عرش محو حیرت رہ جاتے ہیں، جبرائیل اور میکائیل پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے، ملائکہ دم سادھے کھڑے رہتے ہیں، زمین و آسمان ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہتے ہیں، شجر و حجر دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتے ہیں، سورج اور ستارے نظریں بچا کر یہ منظر دیکھتے ہیں، دن اور رات سارے دھندے چھوڑ کر تماشائی بن جاتے ہیں، ہوا اور فضا، صحرا اور سمندر، دریا اور جنگل، چرند پرند، کوہ و چمن، سب اس بے رخی پر دم بخود رہ جاتے ہیں کہ مانگنے والا کیسے محروم رہ گیا۔ وقت گزر جاتا ہے، کون کسی کے لیے رکتا ہے، سو دنیا بھی اپنے اپنے دھندوں میں لگ جاتی ہے، ملائکہ فرما برداری میں، دن رات، سورج چاند ستارے سیارے گردش میں، شجر و حجر، ہوا و فضا، صحرا و سمندر، دریا اور جنگل، چرند و پرند، کوہ و چمن، غرض تمام ساکنان ارض معمولات کی ادائیگی میں مشغول ہو جاتے ہیں، پٹا ہوا مہرہ در مالک پر پڑا رہتا ہے۔ پھر ایک روز حاملین عرش سے پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے اور کیا کہتا ہے؟ بہت اعلیٰ مقام والے بہت ادب کے ساتھ جواب دیتے ہیں یہ ایک پٹا ہوا مہرہ ہے، اب تو کچھ نہیں بولتا، مگر جب تک بول سکتا تھا آپ کا نام لے کر کہتا تھا ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ زیادہ دیر نہیں گزرتی کہ حاملین عرش کے پاس ایک فیصلہ آتا ہے، اس پٹے ہوئے مہرے کو تقدیر کی بساط پر دنیا و آخرت کا بادشاہ بنا دو۔ حاملین عرش محو حیرت رہ جاتے ہیں، جبرائیل اور میکائیل پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے، ملائکہ دم سادھے کھڑے رہتے ہیں، زمین و آسمان ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہتے ہیں، شجر و حجر دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتے ہیں، سورج اور ستارے نظریں بچا کر یہ منظر دیکھتے ہیں، دن اور رات سارے دھندے چھوڑ کر تماشائی بن جاتے ہیں، ہوا اور فضا، صحرا اور سمندر، دریا اور جنگل، چرند پرند، کوہ و چمن، سب اس عنایت پر دم بخود رہ جاتے ہیں کہ پٹا ہوا مہرہ کیسے بادشاہ بن گیا۔ باپ بیٹے کو نہیں چھوڑ سکتا، خدا بندے کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ پٹا ہوا مہرہ اس لیے بادشاہ بن گیا۔ پھسلنے والے۔ غالباً فٹ پاتھ پر کوئی چکنی چیز یا کیلے کا چھلکا کسی غیر ذمہ دار شخص نے پھینک رکھا تھا، اس لیے جیسے ہی نوجوان نے اس پر قدم رکھا وہ لڑکھڑا گیا اور پھسل کر گر گیا۔ لمحے بھر کے لیے وہ حواس باختہ ہوا اور پھر کپڑے جھاڑتا جسم سہلاتا کھڑا ہو گیا۔ اس منظر کو دیکھ کر کچھ لوگ نوجوان کو سہارا دینے کے لیے آگے بڑھے، کچھ نے تأسف کا اظہار کیا اور کچھ ایسے بھی تھے جن کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ منظر آخری لمحے میں نے بھی دیکھا۔ لمحے بھر کے لیے میرے دل میں ہمدردی کی ایک لہر اٹھی، مگر نوجوان کو اٹھتا دیکھ کر مجھے کچھ اطمینان ہوا۔ لیکن اس کے بعد بے اختیار میرے منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا نکلی جس کے ایک حصے کا مفہوم اس طرح ہے: اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں پھسل جاؤں یا کسی اور کے پھسلنے کا باعث بنوں۔ اس دعا میں جس پھسلنے کا ذکر ہے وہ یقیناً اس نوجوان کا پھسلنا نہیں تھا، یہ تو میرا ایک فوری رد عمل تھا۔ لیکن جس پھسلنے کا اس دعا میں ذکر ہے وہ کچھ زیادہ مختلف نہیں ہوتا۔ یہ پھسلنا صراط مستقیم سے پھسلنا ہوتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان شارع زندگی پر سیدھا جا رہا ہو اور اچانک اس کے سامنے اس کا مفاد آ جائے، اس کی خواہش آ جائے، اس کے جذبات آ جائیں، اس کے تعصبات آ جائیں۔ انسان لین دین کا معاملہ کر رہا ہو، حقوق و فرائض کا تعین کر رہا ہو، انسان بات کر رہا ہو، بازار سے گزر رہا ہو یا کمرے میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا ہو۔ ان تمام مواقع پر کوئی باطل عمل، کوئی حق تلفی، کوئی فحش منظر، ظلم و ناانصافی کا کوئی موقع، مفاد اور خواہش کا کوئی لمحہ، حرص و لالچ کا کوئی امکان،
کیلے کے ایک چھلکے کی طرح، چکنائی اور پھسلن کی طرح، کیچڑ اور پانی کی طرح اس کے راستے میں آتا ہے اور انسان کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں۔ وہ ڈگمگاتا ہے اور گر پڑتا ہے، مگر یہ وہ مقام ہے جہاں اصل فرق شروع ہوتا ہے۔ کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گرنے کے بعد فوراً اٹھ جائیں، لڑکھڑانے کے بعد فوراً سنبھل جائیں، پھسلنے کے بعد فوراً کھڑے ہو جائیں۔ انسانوں کی اکثریت اس پھسلنے کو انجوائے کرتی ہے۔ ان کا پاؤں جب کیلے کے کسی چھلکے پر پڑتا ہے تو بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ان کا ضمیر، ان کا ایمان، ان کی فطرت اور ان کی عقل سلیم انہیں بتا دیتی ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، مگر وہ اس آواز کو نظر انداز کر کے خوشی خوشی پھسلنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے وجود کو کوئی چوٹ نہیں لگتی بلکہ مزہ آتا ہے۔ نفس کو خوشی ہوتی ہے، اندر کے حیوان کو تسکین ملتی ہے۔ زخمی اگر ہوتا ہے تو ایمان ہوتا ہے، اخلاقی وجود ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اس چوٹ کا جتنا کچھ درد ہے، اور بلا شبہ بہت شدید درد ہے، وہ قیامت کے دن ظاہر ہوگا، اور جب ہوگا تو انسان سر پکڑ کر روئے گا کہ یہ کیا ہو گیا، مگر اس دن نہ کوئی سہارا دینے والا ہوگا، نہ کوئی تعسف کرنے والا۔ چنانچہ سطح بین اور جلد باز انسان پھسلنے کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں۔ وہ بار بار کیچڑ کے پاس سے گزرتے ہیں تاکہ پھسلنے کا کوئی موقع مل جائے۔ وہ ٹی وی کے چینل بدلتے ہیں، گرلز کالج اور بازاروں کے چکر کاٹتے ہیں، دفتروں میں کسی ضرورت مند سے رشوت کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، دکانوں میں بیٹھ کر اپنی چرب زبانی سے فریب کے جال بنتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھسلنے والے نہیں رہتے، گرنے والے نہیں رہتے، بلکہ ہمیشہ کے لیے گر جاتے ہیں۔ وہ دوسروں کی راہ میں چھلکے ڈالنے والے، انہیں پھسلنے پر آمادہ کرنے والے، انہیں بھٹکانے والے بن جاتے ہیں۔ یہ سرکشی ہے، یہ وہ جرم ہے جس کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ جہنم کی آگ اصل میں ایسے ہی لوگوں کے لیے بھڑکائی جا رہی ہے، مگر جو شخص پہلی دفعہ پھسلنے کے بعد اٹھ جاتا ہے وہ گرنے والوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس راہ میں وہ بھی نہیں گرا، جو گرا پھر سنبھل گیا۔ اٹھنے کا یہ رویہ، سنبھلنے کی یہ عادت، لوٹ آنے کا یہ راستہ، توبہ کا یہ طریقہ جنتیوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے جنہوں نے اپنی خواہش، لذت، مفاد اور ضرورت کی مکمل تسکین کے لیے قیامت کے دن تک انتظار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ختم نہ ہونے والی دنیا اور ہمیشہ کے مزوں میں آباد کر دیا جائے گا۔ آگ اور تیل۔ محرومی اور ذلت کا سامنا کرنا انسانوں کے لیے ہمیشہ ایک اذیت ناک تجربہ ہوتا ہے۔ یہ تجربہ اگر حال ہی میں پیش آئے تو اذیت کے ساتھ پچھتاووں کی آگ بھی وجود انسانی کو جھلس دیتی ہے۔ اس آگ کی تپش اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب اپنے جانے پہچانے لوگ ارد گرد ہوں اور اپنی انگلیاں دانتوں میں دبائے نامرادی اور رسوائی کی اس جلتی پر شرمندگی اور ندامت کا تیل ڈال رہے ہوں۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے مجرموں کو جب ذلت و محرومی کا سامنا ہوگا تو اس کے ساتھ پچھتاوے اور ندامت کو بڑھانے والے سارے عناصر بھی اس موقع پر جمع کر دیے جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جس دن اللہ ان کو اکٹھا کرے گا وہ محسوس کریں گے کہ گویا بس وہ دن کی ایک گھڑی ہی دنیا میں رہے۔ وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ سورہ یونس۔ اس آیت کا پہلا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ نافرمان لوگ بروز قیامت ماضی میں گزری ہوئی زندگی کو ایسا محسوس کریں گے گویا شام قیامت سے قبل دن کی ایک گھڑی میں وہ دنیا میں رہے۔ صبح و شام کا یہ معاملہ انہیں پچھتاووں کے ختم نہ ہونے والے عذاب میں مبتلا کر دے گا کہ کاش وقت کا پہیہ ذرا پیچھے گھومے اور وہ صبح زندگی میں لوٹ کر اپنے اعمال کو بہتر بنا لیں، مگر یہ ممکن نہ ہوگا، اور ماضی بعید ماضی قریب بن کر ان کے عذابوں میں اضافہ کرتا رہے گا۔ ان کا دوسرا عذاب یہ ہوگا کہ نامرادی اور ذلت کے ان لمحات کے گواہ ان کے جانے پہچانے سارے لوگ ہوں گے۔ لوگ انہیں پہچانتے ہوں گے اور وہ لوگوں کو۔ یوں ذلت کی قبا اوڑھے ان لوگوں کو دیکھنے والی ہزاروں محرم نگاہیں میدان حشر میں ہوں گی جو قبائے ذلت میں جا بجا ندامت کے پیوند لگا رہی ہوں گی۔ کیسی عجیب ہے قیامت کی نامرادی اور کیسی شدید ہے اس روز کی رسوائی۔
یہ دنیا وہ دنیا، اس مادی دنیا میں ہمارا ہر عمل ایک نتیجہ تخلیق کرتا ہے۔ ہم چلیں گے تو آگے بڑھیں گے، بوئیں گے تو کاٹیں گے، کھائیں گے تو سیر ہوں گے، پئیں گے تو پیاس بجھے گی، بولیں گے تو سنے جائیں گے، محنت کریں گے تو اسباب دنیا جمع کرتے چلے جائیں گے۔ مگر اس دنیا میں ایمانی عمل کوئی مادی نتیجہ پیدا نہیں کرتا، بلکہ بعض اوقات الٹا نتیجہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ مومن اس طرح تڑپ کر خالق ارض و سما کی حمد کرتا ہے کہ پہاڑ و پرند اس کے ساتھ حمد کرنے لگتے ہیں، مگر وہ گھر سے بے گھر اور وطن سے بے وطن کر دیا جاتا ہے۔ ایک دیانتدار شخص کرپشن کی دلدل میں گھرے ہو کر بھی خود کو آلودہ نہیں کرتا، مگر اس کی ایمانداری اس کے لیے قیمتی پلاٹ اور عالیشان گھر نہیں تخلیق کر دیتی۔ ایک باحیا لڑکی اپنی شرافت کا بھرم رکھتی ہے، مگر حسن پرستی کے اس دور میں اپنا گھر اس کے لیے خواب و خیال ہو جاتا ہے۔ وہ قدریں جن کے بغیر انسانیت شرف انسانیت سے محروم ہو جائے گی، وہ اس مادی دنیا میں آخری درجے میں غیر مؤثر ہیں۔ اس سے زیادہ حوصلہ پست کر دینے والی کوئی حقیقت اس مادی دنیا میں نہیں پائی جاتی۔ ایسے میں خدا کی کتاب ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ مادی دنیا ایک روز کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور ہر مادی عمل فنا ہو جائے گا۔ پھر ایک نئی دنیا تخلیق ہوگی۔ اس دنیا میں خدا کی محبت اور خوف میں بہنے والا ہر آنسو ستاروں اور کہکشاؤں کی بادشاہی تخلیق کر دے گا۔ فحش کو دیکھ کر جھک جانے والی نگاہ حسن کے جلووں کی ابدی تماشائی بنا دی جائے گی۔ اپنی نسوانیت کو مجمع میں ابھارنے کے بجائے چھپانے والی حیا جمال و کمال کے آخری قالب میں ڈھال دی جائے گی۔ ایمان، رحم، انفاق، صبر، اس روز وہ چیک بکس بن جائیں گے جن سے جنت کا ہر محل اور ہر نعمت خریدی جا سکے گی۔ یہ مادی دنیا اور اس کا ہر عمل فانی ہے، وہ ایمانی دنیا ابدی ہے، اس کی ہر نعمت لازوال ہے۔ اوپن ڈیفنس۔ اعلیٰ تعلیم کی سند جاری کرنے سے پہلے تعلیمی ادارے مختلف قسم کے امتحانات لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ اوپن ڈیفنس کا ہے۔ یہ امتحان عام طور پر پی ایچ ڈی یا ایم فل کی ڈگری دینے سے قبل لیا جاتا ہے، جس میں امیدوار کو اس شعبے کے ماہرین اور طلباء کے سامنے اپنے مقالے کا دفاع کرنا ہوتا ہے۔ اس طریقہ امتحان میں حاضرین میں سے کوئی بھی شخص مقالہ نگار سے اس کے مقالے کے حوالے سے کوئی بھی سوال یا اعتراض کر سکتا ہے اور اسے اپنے نقطۂ نظر اور کام کا دفاع کرنا ہوتا ہے۔ دنیا میں جانچ کے جتنے طریقے رائج ہیں، یہ طریقہ قیامت کی اس پیشی سے سب سے زیادہ قریب ہے جس کا سامنا ہم میں سے ہر شخص کو قیامت کے دن کرنا ہے۔ اس روز مقالے کی جگہ ہمارا اعمال نامہ ہوگا۔ ماہرین فن اور طلباء کی جگہ اولین تا آخرین پوری انسانیت تماشائی ہوگی اور خاص ہم سے متعلق لوگ ارد گرد موجود ہوں گے۔ انبیاء کرام اور شہداء گواہی کے لیے موجود ہوں گے۔ ان کے پیغام کی بنیاد پر ہمارے اعمال نامے کا احتساب شروع ہوگا۔ ایمان پرکھا جائے گا، اخلاق دیکھے جائیں گے اور اعمال کی جانچ ہوگی۔ کسی کا حق مارا ہوگا تو وہ سوال کرنے کھڑا ہو جائے گا۔ کسی پر الزام و بہتان لگایا ہوگا تو وہ اپنا مقدمہ لے کر آ جائے گا۔ کسی کی جان و مال اور عزت و آبرو کو نقصان پہنچایا ہوگا تو وہ بھی اپنا بدلہ مانگنے آ جائے گا۔ پھر رسوائی شروع ہوگی، پکڑ کا آغاز ہوگا، بدبختی کا فیصلہ ہوگا اور جہنم کے دروازے اس شخص پر کھول دیے جائیں گے۔ ہاں، جس نے توبہ کی اور معافی مانگی اسے جنت کی ڈگری دے دی جائے گی۔ ہم میں سے ہر شخص کو اس اوپن ڈیفنس سے گزرنا ہے۔ یہ بات یاد رکھ کر جس نے زندگی گزاری وہ سرخرو ہوگا، جو بھولا وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔